جب تک آپ کوئی جو ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا لیجسلیشن نہ لے کر آئیں. تو لوگ جو ہیں اس طرح رسپونڈ نہیں کرتے, اور تھوڑی سی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پلینٹی آف بریڈنگ پلیسز جو ہیں الٹیمیٹلی اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان بریڈنگ پلیسز کو اگر ہم نہ ایلیمنیٹ کریں, اور خاص طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈینگی ہے ایک خاص قسم کے مچھر سے ہوتا ہے جو کہ ڈے ٹائم پہ ایکٹیو ہے اور بڑا ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے بیکاز آف اٹس بلیک اینڈ وائٹ کلر پیٹرن کی وجہ سے. اور اس سے جو سی ہے وہ بیماری جو پھیلتی ہے جس کو ہم ڈینگی بولتے ہیں, اس کی 4 قسمیں ہیں, یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بریڈنگ پلیسز کا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ میکسیمم پریفر کرتا ہے کہ جتنے بھی آرٹیفیشل کنٹینمنٹس ہیں, آرٹیفیشل کنٹینرز ہیں, اس کے اندر یہ بریڈ کرے گا. اب جو ایک پرانی سوچ تھی ہماری کہ جناب علی یہ کلین واٹر بریڈنگ ماسکیٹو ہے, یہ بھی ٹوٹلی ایک جسے کہتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ تھی اپروچ تھی. ایکچولی یہ ہے کہ اٹ ول بریڈ ان آل ٹائپس آف واٹر. آپ کسی بھی قسم کا پانی لے لیں یہ اس میں بریڈ کر جائے گا, وہ گارے والا ہو, وہ اس کے اندر سمیل آ رہی ہو, وہ ٹربڈ ہو, فاؤل ہو یا کلیئر ہو, یہ اس میں سب میں بریڈ کر جائے گا. صرف اور صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بریڈنگ گراؤنڈز جو سی ہیں وہ اگر پراپرلی ایڈریس نہیں ہوتی تو فائنلی یہ کہ یو ول ہیو دی کیس لوڈ. اور یہ جتنا کووڈ سیزن آیا اس میں کافی زیادہ ایسی جو سی بریڈنگ گراؤنڈس تھی وہ ایلیمنیٹ نہیں ہوئی, لیکن باوجود اس بیماری کے ہماری ٹیمز نے دے پرفارم ایکولی ویری ویل. میں سمجھتا ہوں کہ ونڈرفل انہوں نے پرفارم کیا. اس سنیریو میں بھی فیصل آباد میں ڈیزیز لوڈ اگر ہم لاہور اور پنڈی کے ساتھ کمپیریزن کریں, جس کو فیصل آباد کو چونکہ 3rd موسٹ جسے کہتے ہیں رسکی ایریا کہا گیا تھا, یہاں پہ کیس لوڈ کم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. اب میں جو پرسوں کی میٹنگ ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن جو ہے اس کو شو ہوا. آج میں اسی کے اوپر آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اینڈ پہ وہاں پہ کوئی نیگلیجنس ہے اس کو امپروو کر لیں, کیونکہ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ دیر از اے ٹوٹل اپسیٹ ہے. اپسیٹ کیسے ہے کہ جو کیس لوڈ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے سٹارٹ آف مونسون میں ہوگا, اس دفعہ یہ بہت جلدی آ گیا, کیونکہ آپ کے اس دفعہ سیزن میں ہوا یہ ہے کہ ونٹر کے بعد ایک دم جمپ ہوئی ہے ٹو دی سمر سیزن. دیر واز نو اسپرنگ سیزن, اس دفعہ کوئی اسپرنگ سیزن نہیں آیا. اتنی زیادہ گرمی ہوئی ہے, آپ کا رمضان جو ہے وہ بھی ٹیمپریچر جو ہے 40 تک گیا ہے. مارچ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 38-39 ڈگری سیلسیس پہ گیا ہے. تو ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاپولیشن جو سی جس نے پچھلے سیزن میں ونٹر میں ہائبرنیٹ کیا ہوتا ہے, جب اس کو ایکسٹریم ٹیمپریچر دے دیتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح فلرش نہیں کرتی, وہ بلکہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا یہ سمر آیا, ساتھ ہی آپ کا جو سا یہ رین فال پیٹرن جو سا وہ شروع ہو گیا, تھوڑا سا چینج ہوا. اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی بہت سارے ایریاز پیپل وڈ تھنک لائک کہ جناب علی پاپولیشن تو ہمیں مل نہیں رہی, وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو جائیں گے, یعنی کہ ایزی سٹائل میں ہو جائیں گے, اتنی اچھی سرویلنس نہیں کریں گے. اب جب بارش ہوگی there would be plenty of eggs still surviving indoor premises میں, تو وہ پانی جب ہارویسٹ وہاں پہ ہوگا, کلیکٹ ہوگا, تو اس سے آپ کی پاپولیشن جو سی وہ نکلے گی. تو دیر از اے چانس کہ آپ کا اس طرح کا کیس لوڈ جو ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس وہ زیادہ ہو سکتا ہے. پرسوں میٹنگ میں پی آئی ٹی بی پرٹیکولرلی عدنان صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو میں ان سے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. پی آئی ٹی بی نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہماری جو سی ہیں جیسے کہتے ہیں ہاٹ اسپاٹ جو چیکنگ ہوئی ہے, اس میں ٹائم ڈیوریشن جو سی ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن نکلا ہے کہ آپ نے بہت ساری ایریاز میں کلیئرنس کی ہے لیکن جسٹ ان 1 منٹس ٹائم یا 1 منٹ سے کم ٹائم میں آپ نے جو سا اس جگہ کو کلیئر کر دیا. تو یہ تھا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ 1 منٹ سے کم جو سا وہ کام کرتے ہیں تو واٹ وڈ بی دی نیچر اینڈ دی کوالٹی آف ورک جو آپ نے وہاں پہ کیا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایکولی اے ویری ویلڈ پوائنٹ جو سا اس وقت ریز کیا گیا ہے, جو کہ آلموسٹ مڈ آف دی سیزن ہی آ گیا ہوا ہے. اس میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب علی ہماری جو سی ہے وہ ایکٹیویٹیز اتنی اچھی نہیں چل رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ تھوڑا سا پہلے شروع میں ہی ہو جاتا کہ ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتے جاتے کہ جناب علی یہ ویکنیس آ رہی ہے, اس کو امپروو کریں. لیکن بہرحال اسٹل ہمارے جو ہے وہ مونسون اس فریکوینسی سے نہیں سٹارٹ ہوا جتنے میں
آپ کا کیس لوڈ جو ہے بہت بڑھتا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو سی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا ایمفسس دیا ہے. میرا ہمیشہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل کنٹرول سے بہت بہتر جو سا ہے وہ آپ کی سرویلنس ہے. اور سرویلنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی جگہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ نے بریڈنگ اسپاٹ دیکھا اینڈ دین یو نوٹڈ اٹ ڈاؤن اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیا اور کام ختم ہو گیا. سرویلنس ایک کمپلیٹ تھیوری ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک کنٹرول اور پریونشن سٹائل آئٹم ہے. اس میں کیا ہے, آپ کسی جگہ گئے, وہاں پہ آپ نے بریڈنگ اسپاٹ دیکھے, صرف ایک نہیں دیکھا, آپ نے میکسیمم جتنے بھی ہیں ان کو ساروں کو کور کیا, اینڈ دین یو ایلیمینیٹڈ آل دوز بریڈنگ پلیسز. ماسکیٹو کنٹرول میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہے اس کی لائف سائیکل کو بریک کرنا ہے. ایڈلٹ کو مارنا نہیں ہے, لائف سائیکل کو بریک کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماسکیٹو جو ہے اس کی جو سٹیجز ہیں وہ دو طرح کی انوائرمنٹس میں رہتی ہیں. امیچور سٹیج پانی کے اندر, ایڈلٹ سٹیج ٹیریسٹریل یعنی کہ اوپن انوائرمنٹ میں. اب اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی آپ اس کمرے میں جتنے بھی مچھر ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر کے بتا دیں, میرے خیال ہارڈلی اینی باڈی وڈ بی ایبل ٹو ڈو دس. کوئی بھی نہیں کر سکے گا, ہم میں سے نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ جناب یہاں پہ بریڈنگ جو سی ہے وہ پلیس, اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, تو بریڈنگ پلیس سے فوراً آپ کے جائے گا ذہن میں کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہاں پہ لاروا ہوگا. تو آپ کہیں گے جی اس کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں. یو آر سیئنگ دس وتھ کنفرمیشن. اب لیٹس سے کہ ہم کوئی ایک انٹرونشن اڈیپٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہم فاگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. فاگنگ آپ نے کر دی, وہ جتنے بھی ماسکیٹوز اس کمرے میں ہیں وہ ایڈلٹس وہ مر جائیں گے. گڈ اسٹریٹجی. لیکن جو اگر یہاں پہ پانی سپوز پڑا ہوا ہے اس کے اندر لاروا بریڈ کر رہا ہے, اس کیمیکل کا کوئی امپیکٹ جو ہے اس پانی کے اندر نہیں ہوگا. دوسرے دن پھر اس میں سے ایڈلٹ ایمرجنس ہوگی, پھر اس کے بعد جتنے دیر تک وہ اس کے اندر لاروے ہیں وہ ایڈلٹ ایمرجنس ہوتی رہے گی, 2 3 4 5 دن. سو فار ہاؤ مینی ٹائمز آر یو گوئنگ ٹو فاگ دس ایریا؟ دی سمپلسٹ تھنگ از جسٹ گیٹ ریڈ آف دس بریڈنگ پلیس. اس کو آپ ریموو کر دیں. آپ ریموو کر دیں, یو وانٹ بی ریکوائرنگ فاگنگ فار ملٹیپل ٹائمس. تو یہ ہے ایکچوئل اسٹریٹجی جس کو آپ نے کرنا ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ جب جاتے ہیں اور جا کے فیلڈ ویلیویشن کرتے ہیں, ریزیڈول جو سی یہ پرفارمنسز دیکھتے ہیں, انسیکٹیسائڈ اپلیکیشن جو سی وہ کیسے کی گئی ہے, یقین کریں 1-2 چیزوں کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور وہ پہلے بھی میں بڑی دفعہ ذکر کرتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں اور اس کے اوپر بڑا کمپیل بھی کیا ہے. پہلی بات یہ ہے, آپ کی ٹیمز جب فیلڈ میں جائیں گی ان کے پاس مکمل طور پہ ان کے پاس جو ہے وہ مائکرو پلان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب علی صبح پتہ چل رہا ہے کہ جناب میں نے اس جگہ جانا ہے تو اچھا یہ راستہ کون سا ہے, میں نے کدھر سے جانا ہے, کہاں پہ پہنچنا ہے. سو یو آر ویسٹنگ 2 سے 3 گھنٹے آپ نے وہاں پہ ویسٹ کر دیے. آپ کے پاس گن چن کے 6 گھنٹے ہیں کام کرنے کے, ٹھیک ہے, اور 25 کا آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے. اگر آپ 10 سے 12 منٹ بھی لگاتے ہیں تو تب آپ جا کے اس میں جسٹیفائی کرتے ہیں اس پورے ٹائم میں, کیونکہ بیچ میں آپ کی تھوڑی سی بریک بھی ہے, آپ نے موو بھی کرنا ہے, تو تب آپ سے 25 ہوتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے ایک دن میں 35 سے 40 کر دیے ہیں, اسٹرانگ, وہ غلط ہے. اس نے کوئی اچھی طریقے سے اس کی چیکنگ نہیں کی. آپ جائیں, مائکرو پلان آپ کے پاس ہو, آپ کو ایریا کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور پھر آپ جا کے جتنی بھی چیزیں آپ کے جو پرفارمر ہیں اس کے اوپر ایک ایک چیز کو دیکھیں. آپ کسی ایک گھر میں گئے ہیں, پانی کی اسکیرسٹی از این میجر ایشو, ہر جگہ ہے. وہ ہر بندہ جو ہے وہ کمپیل ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں 8 سے 10 کنٹینر جو سے رکھنے ہیں. فیصل آباد میں تو یہ تھوڑی سی جو سی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن اگر آپ لاہور, یہ اندرون لاہور چل جائیں, پنڈی وغیرہ چل جائیں, وہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں. 10 سے 12 جو سے انہوں نے بکٹس رکھی ہوئی ہیں, پلس انڈر گراؤنڈ اور روف ٹاپ جو سی ان کی وہ ٹینکس ہیں. یہ سارے کے سارے وداؤٹ لیڈز ہیں, ان کے ڈھکن نہیں ہیں, اور فائنلی جو سی اس میں بریڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ جس کسی ایک کنٹینر میں پازیٹیو آ گیا وہاں پہ اس کو نوٹ کر لیا, باقی کو چھوڑ دیا. اب میرا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا آپ لوگ ٹیمز جاتے ہیں, فیصل آباد کی بھی ایک کنسرن ہے جو کہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کی ٹیمز گئی وہاں پہ, آپ نے وہاں پہ وزٹ کیا, دیکھا جناب علی پاپولیشن نکلی, ٹھیک ہے, اس کو مارک کر دیا, اینڈ فائنلی یو نوٹڈ اٹ ڈاؤن. کسی نے آپ کو کہا کہ جناب علی آپ کی فار ایگزامپل ٹی پی وی ہوئی, وہاں پہ ٹی پی وی جب ہوئی, آپ نے ایک ایریے سے بتایا کہ جناب علی ہم نے پاپولیشن ریموو کی, اور ساتھ نوٹ کیا کہ یہاں پہ 3rd 4th اینڈ پیپل اسٹیج جو سی دیٹ واز دیئر. اب جب ٹی پی وی ہوگی تو اٹ وڈ مین کہ یہاں پہ کوئی اب ڈیٹیکشن نہیں ہونی چاہیے.
لیکن جب وہ ٹی پی وی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جو سے وہ چوتھے اور پانچویں اسٹار کا لاروا لے آئے ہیں. تو جو پہلی ٹیم ہے اس نے بلف کیا, ویری کلیئرلی اس نے بلف کیا, کیونکہ اگر اس نے صحیح معنوں میں ایلیمینیشن کی ہوتی تو یہاں پہ تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ فورتھ اور پیوپل اسٹیج جو سی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. لاروے کو فورتھ انسٹار میں اور پیوپل انسٹار میں پہنچنے کے لیے 5 دن چاہیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب 5 دن سے پہلے جو کام ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا, اب کوئی نہیں ہوا 5 دن کے اندر. حالانکہ انہوں نے تو مارننگ میں سرویلنس کی ہے, یہ شام کو ٹی پی وی کر رہے ہیں. تو دس از امپورٹنٹ. یہ اب کیوں ہوا ہے, اس کا ایک میجر ریزن ہے. آپ کسی ایک کنٹینر کو جب آپ پازیٹیو دیکھتے ہیں, آپ وہاں پہ اپنا جو ہے قلم اٹھاتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں, دین یو لیو دیٹ پریمیسز اور کسی دوسری جگہ آپ چلے جاتے ہیں. دس از دی ریزن. آپ نے سرویلنس جب بھی کرنی ہے, ایک تو یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو گیا, اس سورس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, پلس اس پریمیسز کے اندر اور جتنی پلیسز ہیں ان کو آپ نے کمپریہنسولی چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو سا وہ پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ پہ جو ٹائم آئے گا نا کہ 1 منٹ میں اور جو سا کام ہوا ہے, پھر یہ 1 منٹ میں نہیں ہوگا, یہ پورے کا پورا وہ ٹائم ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے 10 سے 12 منٹ کا آپ کا. تو کائنڈلی جو ہے آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز جو سی ہے فیصل آباد کے حوالے سے جو کہ بڑی کلیئرلی ہمیں نظر آئی آپ کے ڈیٹے میں بھی ہے, وہ کہ جب فیصل آباد کا جو سا ہے وہ میپ شو کیا گیا ہے, اس میں ایریاز وزٹڈ اور پاپولیشن ڈیٹیکٹڈ, اس کو جب دیکھا ہے سارے کے سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس کو شو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جتنے سی سی ایم میں ہوتا ہے شو ہوتا ہے, تو ان کو ایک ہی زوم سائز پہ شو کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ فیصل آباد کو زیادہ زوم کر دیا, لاہور کو کم کر دیا, پنڈی کو ایسے کر دیا, نو, دے آر آل زومڈ ایٹ دی سیم جو سائز کے اوپر ہوتا ہے. اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ کام نہیں ہوا یا مس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے کافی عرصے سے 2-3 میٹنگز جو سی ہیں کیبنٹ کمیٹی میٹنگز میں ایک ہی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے, فیصل آباد کے حوالے سے بھی, لاہور کے بھی, راول پنڈی کے بھی, کہ یہ وہ مسنگ لنکس ہیں جہاں پہ ٹیمز جو سی ہیں پورے سیزن میں کبھی گئی نہیں. اب اس کو جو ہے میں نے بڑا کریٹیکلی جب اس کا انالیسس کیا تو آئی کیم ٹو نو کہ ری وزٹ کا جو اسکیجول آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے 37 ڈیز. آج جس ٹیم نے وزٹ کیا نا, اب نیکسٹ جو سے اس جگہ کی باری جو سی ہے 37 ڈیز کے بعد آئے گی. اب 37 ڈیز کے بعد اگر یہ باری آتی ہے تو what does it mean? It means کہ آپ نے 3 سے 4 جنریشنز آف ماسکیٹوز کو الاؤ کیا کہ وہ اسکیپ ہو جائیں. So you won't be able to control the disease. ٹھیک ہے, اور پلس فریکوینسی آف بریڈنگ اور سائز آف پاپولیشن جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی بڑھ جائے گا. آپ کے مور کنٹینرز جو ہیں وہ بیکم پازیٹیو, آپ کا بی آئی جو ہے اور بڑھ جائے گا. اب اس میں کیسے کیا کرنا کیا آپ نے, دس از آل مائکرو پلاننگ. یہ وہ اسٹریٹجی ہے ڈاکٹر صاحب جس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے فیلڈ کے اندر. کیسے آپ نے اپنے ایریاز جو ہیں ان کو مارک کیا ہوا ہے ایز ریڈ ایریاز, یلو ایریاز اینڈ گرین ایریاز. ٹھیک ہے, ریڈ موسٹ رسکی ایریاز جہاں پہ کیس بھی ہے اور جہاں پہ پاپولیشن بھی ہے. یلو ایریا ہے جہاں پہ کیس نہیں ہے لیکن وہاں پہ پاپولیشن ہے. گرین ایریاز وہ ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. سو یو آر سیکیور فار سم ٹائم. 1 مہینے کا ہم کہتے ہیں, لیکن آپ آج کل کے سیزن میں اس کو 15 سے 20 دن سے زیادہ نہ اگنور کریں. وہ ٹیمز جو وہاں پہ ڈپیوٹ ہوئی ہیں ان کو آپ فار دس تھیمیٹک جو ہے نا کام کے لیے آپ ریڈ ایریاز میں اور یلو ایریاز میں ڈپیوٹ کر کے وہ ایکسٹینسو جو ہے کلیئرنس کروا لیں وہاں پہ آپ, تاکہ یہ ایریاز مس نہ ہوں. آپ کے جو پوٹینشیل ہاٹ اسپاٹس ہیں یا ریڈ زونز ہیں یہ کلیئر ہو جائیں, اور ان کے اندر جو انٹرول آف ری وزٹس جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی اسکویز ہو جائے. اگر آپ نہیں کر سکتے 10 دن میں, نو ایشوز,
لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کریں کہ اس کو میکسیمملی ریڈیوس کر دیں آپ, ٹھیک ہے. اور پھر جو ایریا سروے ہو, ٹی پی وی شوڈ کم اپ ود دی ریزلٹ کہ انہوں نے زیرو ڈیٹیکشن کیا ہے اس ایریا سے. اگر ٹی پی وی از اسٹل ڈیٹیکٹنگ دی پاپولیشن تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو سی سرویلنس میں از بگ ایشو, آپ کے لوگ کام نہیں کر رہے کمٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ جیسا یہ ٹرینڈ جا رہا ہے, اس دفعہ 156 کیسز جو سے ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں پنجاب سے, ٹھیک ہے, جس میں میکسیمم لوڈ جو ہے وہ لاہور کا ہے. آپ فیصل آباد کا تو میرے خیال 11 کیسز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ان میں سے چند ایک جو سے ہیں وہ کسی اور جگہ سے بھی موو ہوئے ہیں. پلس یہ پچھلے تقریباً اس مہینے میں اور مئی میں یہ تھوڑا سا کیس لوڈ زیادہ ہے. آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے. صرف اپنے جو سے ہیں اگنورڈ ایریاز جو سے ہیں ان کو آپ اچھی طرح کور کریں. پھر ان میں سے آپ یو مسٹ ہیو دی ڈیٹیکشن. اگر کوئی کہتا ہے نا اب جیسے اب ہیومڈیٹی بڑھ گئی ہے, کوئی کہتا ہے جی مجھے پاپولیشن نہیں مل رہی, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں پراپرلی وہ سروے نہیں کر رہا. بہت ساری جگہوں سے فرسٹ انسٹال لاروا جو ہے اس وقت آنا شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن جتنے لوگ فیلڈ میں کام کر چکے ہوئے ہیں, اینٹومالوجسٹ اور ان کے ساتھ جو فیلڈ ورکرز ہیں, یہ اتنے ایکسپرٹس ضرور ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ جنرل آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ یہ ایڈیز ہے, یہ کیولکس ہے, یہ نوفلیز ہے, لیکن وہ اتنا ضرور آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ اس کے اندر ماسکیٹو لاروا از دیئر. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہاں پہ اب میکینیکل ایلیمینیشن کروانی ہے, آپ نے سورس ریڈکشن کروانی ہے, لاروی سائڈنگ ٹیمی فاس کے ساتھ کرنی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے ریکمینڈڈ ڈوز ڈالنی ہے, 1 گرام آپ کو پتہ ہے, اور یہ 2 میٹرس 1 اسکوائر میٹر کے لیے آپ کی جو سی 2 گرامز جو سی ہے وہ ڈوز ہے, اور اس کی واٹر ڈیپتھ کے حساب سے آپ نے ڈالنی ہے اگر آپ اوپن ایریاز میں کر رہے ہیں. پھر اس میں ایک چیز اور انشور کریں گے پرٹیکولرلی فار دس ایئر کہ ری ایپلیکیشن آف دی کیمیکل جو سی وہ آپ نے کب کرنی ہے. خاص طور پہ یہ لاروی سائٹس جو جتنے بھی ہیں, ٹیمی فاس جو ہے, اس کی ری ایپلیکیشن عام طور پہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ ہوگا کہ آپ نے 14 دن کے بعد ری ایپلیکیشن کرنی ہے اسی ایریا کی, اسٹیگننٹ ایریا کی, جہاں پہ اگر ان کیس فش اسٹاکنگ نہیں ہوئی اوپن ایریا کی. اگر فش اسٹاکنگ ہوئی ہے اس ایریا کو ٹیگ کر دیں, اور اس میں بھی آپ فش کی پاپولیشن جو سی اس کو مانیٹر کریں گے. جنرلی ہم کہتے ہیں اگر 1 ایکڑ جو ہے اس پہ پانی کھڑا ہے تو 800 جو سی ہے وہ تلاپیا فش اور سفش ہے. لیکن آپ اس کو نا سیزن میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے اس کو ری انوکولیٹ کر دیں تاکہ وہاں پہ پاپولیشن ایک اچھی مینٹین ہوتی رہے. اور اس ایریا میں کیمیکل اپلیکیشن نہیں کرنی, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ اگر آپ کے ہر وزٹ میں وہاں پہ اگر لاروا ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا, پھر آپ کو یہ انٹرونشن چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فش اسٹاکنگ نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ آپ نے کیمیکل اپلیکیشن ریکمینڈڈ ڈوز کے ساتھ کرنی ہے. اس میں بھی عموماً ٹیمز جو ہیں ٹھیک کام کر جاتی ہیں. پرابلم ہماری آتی ہے IRS میں, انڈور ریزیڈیول اسپرے میں. وہ آپ کے پاس تو یو آر لکی انف کہ آپ کے پاس اتنا کیس لوڈ نہیں ہے, کہ ورنہ لاہور جیسے شہر میں جو پچھلے سال یہ ہوا کہ ایک دن میں 600 کیسز آئے, 600 کیسز ملٹیپلائڈ بائی 49 ہاؤسز, ٹھیک ہے, تو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں یہ فگر آتی ہے 29,730 آتی ہے. اتنی بگ پاپولیشن کو آپ نے ہاؤسز کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے کریں گے آپ ود لمیٹڈ ٹیم. آپ کے پاس تو وہ کیس لوڈ نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا بھی کیس لوڈ آتا ہے, 1 آتا ہے, 2 آتا ہے, یا پروبیبل آتا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے 16 گھر کرنے ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر آپ کے پاس کہیں آپ کنفرم پیشنٹ آ گیا تو وہاں پہ 49 ہاؤسز کرنی ہے, تو 24 آورس کے اندر بڑا ایزیلی ڈویبل ہے. IRS جب بھی آپ کی ٹیمز کریں, میں اینٹومالوجسٹ کو بھی کہوں گا, فیلڈ ورکرز کو بھی کہوں گا کہ ان کو آپ پراپرلی چیک کریں. وہ کر کے ایسے مار کے چلے جاتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. آپ نے ایک پراپر جو سی یہ اس کے اوپر میں نے بڑی میرے خیال ٹریننگ کروائی ہوئی ہے. ایک فاصلے سے رکھ کے نوزل 18 انچز پہ رکھ کے آپ نے وہ دیوار کے اوپر اسپرے کرنا ہے, جس سے 75 سینٹی میٹر کی اس کی جو سی سوات بننی چاہیے, اور پھر آپ آگے دوسری طرف موو کریں گے اور 3 سے 4 سینٹی میٹر جو سی پہلی سوات کے اوپر کور کر کے آگے آپ نے کرتے جانا, تاکہ پوری کی پوری دیوار جو سی ہے اس میں اسپرے ہو جائے. اور ریکمینڈڈ ڈوز وہ آپ کے سامنے ہے. الفا سائپر میتھرین کی کتنی ریکمینڈڈ ڈوز ہے جی؟ جی بتائیں کتنی ہے؟ فیلڈ آفیسر جو بیٹھتے ہیں بتائیں جی, کون استعمال کر رہا ہے جی؟ لیٹ می نو واٹس دی ریکمینڈڈ ڈوز.
70 کر رہے ہیں یا 100 کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 80 کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ ریکمینڈڈ ڈوز پہ کریں گے, اوور اینڈ ابو نہیں کریں گے آپ, ٹھیک ہے, اور اس کی کمپلیٹ کوریج کروائیں گے آپ. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا فاگنگ والا معاملہ. آپ فاگنگ, پچھلے سال کی فاگنگ کی کاسٹ نکال لیں اور اس سال فاگنگ کی آپ کاسٹ نکال لیں. آپ نے 160 ml 4 لیٹر ڈیزل میں ڈالنا ہے. ڈیزل پچھلے سال جو ہے وہ کتنے کا تھا لیٹر, اب وہ ڈبل ہو گیا ہوا ہے. سو اٹ مینز کہ آپ کی کاسٹ آف اپلیکیشن جو ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. 4 لیٹر اب دیکھ لیں 264 روپیز لیٹر کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ نے, وہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی نکلے گی. تو دس شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ. یہ زیادہ تر کاسمیٹکس ہے, اس سے امپیکٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ آتا ہے, کنفائنڈ انوائرمنٹ میں آتا ہے, اوپن انوائرمنٹ پہ نہیں ہے. آپ کا جو میکسیمم امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی سورس ایلیمینیشن ہے, کلیئرنگ آف بریڈنگ پلیسز ہے آپ کے, ٹھیک ہے. اگر آپ آئیں گے, آ کے بیٹھیں گے ایسے سیشنز کو, جسٹ یو ول لسن کے جناب علی, اور ٹھیک ہے جی فیلڈ میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ آپ ٹائم پاس کر کے چلے جائیں گے, تو آئی ٹیل یو وانٹ بی ایبل ٹو برنگ دی امپیکٹ. امپیکٹ اسی وقت ہوگا جب آپ کی, میں ڈی سی صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیمز کی مانیٹرنگ جو سی ہے نا وہ سر آپ کائنڈلی انشور کرنا کہ آپ کی ٹیمز کی فیلڈ کے اندر مانیٹرنگ جو سی ہونی چاہیے کہ یہ فیلڈ اگر میں گئی ہے مائکرو پلان کے تحت, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ٹائم پہ یہ ٹیم جو سی وڈ بی ایٹ دس پوائنٹ, تو اس کو چیک کر لیا جائے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. پھر لوگوں سے ذرا ضرور انٹریکشن کروا کے وہ دیکھیں کہ وہ ان کی فیڈ بیک کیا ہے. وہ اگر کہتے ہیں نا فاگنگ نہیں کر کے گئے تو آپ اس پہ ناراض نہ ہو ٹیم سے, اس پہ آپ کمپرومائز کریں, لیکن باقی سورس ایلیمینیشن جو سی ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو ڈاکٹر صاحب آپ بھی انشور کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند ایک پوائنٹس تھے. سیزن از یٹ ٹو کم, بارشیں ابھی شروع ہونی ہیں, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی. جو ڈونٹ پٹ اپ ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. آج اپنا لوڈ جتنا آپ میکسیمم نکال سکیں گے تو کل چل کے وہ آپ کا لوڈ اتنا ہی کم آپ کے ساتھ چلے گا. ورنہ اگر ایک دفعہ کیس لوڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ بھاگتے ہیں, چلتے ہیں, اینڈ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, یو کیپ آن موونگ ود دی سیم پیس. آپ کی جو یہاں پہ کمانڈ ہے فیصل آباد میں, آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ ہے, بڑی زبردست ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. سی او صاحب جو سے یہ بھی ابھی آئے ہیں, بڑے انرجیٹنگ ہے, بڑی اچھی ان کی ریپو ہے, تو یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. باقی کہیں پہ کوئی ایشو ہوگا ود ریفرنس ٹو کوئی ٹریننگ, کوئی اپلیکیشن, اسٹاک آپ کے پاس ہے انسیکٹیسائڈ کا, اگر وہ کم ہو رہا ہے وہ یو جسٹ لیٹ می نو, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہر صورت میں اس کو حل کریں گے. لیکن آپ کے اینڈ پہ جو ہے سولوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم سورس ایلیمینیشن کروانی ہے آپ نے. سالڈ ویسٹ کو جتنے بھی اچھی طریقے سے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے, بلکہ میں نے اس دن ڈی سی صاحب سے بھی کہا تھا کہ آئی ایم سینگ کہ فیصل آباد بڑا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. خاصا زیادہ یہاں سے سالڈ ویسٹ جو ہے وہ جیسے پہلے نظر آیا کرتا تھا ایسا نہیں ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو جتنا سالڈ ویسٹ ریموو ہوگا, آپ کی بریڈنگ گراؤنڈز الٹیمیٹلی کم ہوں گی, تو آپ کے لیے بھی ورکنگ اور بھی آسان ہو جائے گی, کام کریں گے. تو ود آل دس تھینک یو ویری مچ سر, تو آئی ول بی اویلیبل. تھینک یو. ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب کی جو ہے وہ بڑی ہی اچھی ہمیں گائیڈ لائن تھی, لیکن کئی جگہ پہ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے, مجھے تالی کہیں سے نہیں بجی. انہوں نے یہ کہا کہ فیصل آباد جو ہے پنجاب بھر میں سب سے بیسٹ ہے, تو آپ کو تالی بجانا چاہیے تھی, کیونکہ آپ کی جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی ٹیم کی تعریف کر رہے تھے, اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نپ دی ایول ان دی بڈ, ہم نے اس کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے. سر ہم نے ارادہ کر لیا ہے, ہمارا عہد ہے, ہمارا عزم ہے کہ آپ کی قیادت میں پورا فیصل آباد جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ایڈوائس دی ہیں ان کو ایکٹ اپون پہ کرے گا, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. وہ آفتاب جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. سر تشریف لائیے,
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جناب سہیل اشرف صاحب اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکنیکل باتیں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری ہمیں بتا دیں، اور آپ نے پریٹی مچ نشاندہی بھی کر دی کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ میں آخر میں بات چیت کروں گا تو اس میں ذرا مجھے سخت بات کرنی چاہیے، یا مجھے ذرا تعریفی جو ہے لائن اینڈ لینتھ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وی وونٹ بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ۔ بینگ آنیسٹ ود یو آل، وی آر ناٹ ڈوئنگ ویل۔ ہم لوگوں کی پرفارمنس از شیم فل، آئی مسٹ سے، کیونکہ 3500 ہاٹ اسپاٹس ہم نے چیک کیے، اور 3500 ہاٹ اسپاٹس میں سے کل جب ہم دیکھ رہے تھے تو ایک ہاٹ اسپاٹ پہ کہیں پہ ہمیں پازیٹیو لاروا نہیں ملا۔ واٹ ڈز دس سے؟ یہ کیا کہتی ہے یہ چیز یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ ٹیمز جاتی ہیں، ٹیمز جا کے اپنا افیکٹو کام نہیں کرتی، ایفیشینٹلی کام نہیں کرتی۔ پھر ایک اور بڑا زبردست وہاں پہ انہوں نے انالیسس کر کے بتایا ہمیں کہ کوئی 3500 جگہوں میں سے 3400 جگہوں میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ لیس دین 1 منٹ میں ہوئی ہے۔ اب 1 منٹ میں جا کے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تصویریں ٹیگ کی ہیں اور ٹیگ کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپلوڈ ہو جانا ہوتا ہے تو 1 منٹ میں کم ہوتا ہے۔ نہیں، وہ جتنی دیر کا اس میں اسٹے ہوتا ہے دیٹ اسٹے از کیلکولیٹڈ۔ سم ہاؤ یور ڈیوائسز آر اٹیچ تھرو دا جی پی ایس سسٹمس، اور وہاں پہ آپ کا وہ بالکل وہ کچا چٹا کھول کے آپ کو سامنے بتا دیتے ہیں۔ اینڈ دس واز ناٹ اے ویری نائس پرفارمنس۔ اور اس میں یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں چینج آف لیڈرشپ ہو رہی تھی، شاید کمپلیسنسی ہمارے بہاف پہ بھی تھی، میرے پارٹ پہ بھی تھی، کہ جس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سب لوگوں کو، کیونکہ جب میں آپ سب لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہوں، کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں آپ سب لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ اینڈ ان دیٹ میٹنگ میں یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ ہیلتھ کا قصور ہے، یہ پی آئی ٹی بی نے ڈیٹا غلط اپلوڈ کر دیا، یہ سی این ڈبلیو نے جو ہے اپنی پراپر ہاؤس کیپنگ نہیں کی، یہ پی ایچ اے نے صحیح کام نہیں کیا، واسا نے صحیح کام نہیں کیا، ایف ڈبلیو ایم سی نے صحیح کام نہیں کیا۔ سو اگر کسی بھی طرح کی، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کامیابی ہے یا کسی ٹیم نے کچھ بہتر کیا ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی ایفرٹس آف دا ٹیم۔ لیکن اگر فیلئر ہے تو فیلئر از ڈیو ٹو سم ہاؤ اس کے اندر کسی نہ کسی میری کمی کی وجہ سے فیلئر ہوا ہوگا۔ کیونکہ یہاں آپ کو جو سکسیس ہے، سکسیس وی سیلیبریٹ ٹوگیدر، اور سکسیس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرس۔ جب ہم سکسیزفل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی یہ میں نے کام کیا تھا، یہ میں نے ہی سمجھایا تھا، یہ میں نے آ کے یہ کام کیا تھا۔ بٹ ونس وی فیل اینڈ دی فیلئر از آرفن، تو چلیں اس معاملے میں ہم اس کو فیلئر کو آرفن نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں آئی شولڈر دس رسپانسبلٹی کہ یہ جو فیلئر ہے یہ ہماری وجہ سے، میری وجہ سے ہوا ہوگا۔ لیکن اب کرنا کیا ہے؟ مجھے جب میں یہاں بیٹھا تو مجھے ایک ڈرامہ تھا میرا بڑا فیوریٹ، اور اس کو بڑا دیکھتا تھا، تو اس میں ایک جو دادا ہے اور بیٹا ہے اور ساتھ اس کا بیٹا ہے آگے، دے ور ٹاکنگ ٹوگیدر، بلکہ وہ باپ اور بیٹا اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرا جب والد یہاں پہ کھڑا تھا تو اس نے دیکھا سامنے سے ایک انتہائی بڑی فوج آ رہی ہے، اور اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ بالکل کیڑیاں ہوتی ہیں۔ دے ور سو مچ اینڈ سو مینی ان نمبرس۔ تو وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ پھر تو جو میرے دادا ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے؟ کہتے ہیں ہاں وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ پریشان اس لیے ہو گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اتنے بندوں کو مار کے ہم قبریں کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو دس از کائنڈ آف دا موٹیویشن۔ یہ جو جن بندوں کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے دے تھنک ان دس مینر، اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں، وہ اپنے ریسورسز کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں سوچتے وی آر لیس ان نمبرس، وہ یہ سوچتے ہیں ہاؤ کین وی ڈو اٹ۔ میرا مطلب ہے، اب یہ ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے تو ایک میرے جیسے لے مین کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم مائکرو پلان کو فالو کر لیتے، افیکٹولی فالو کر لیتے، یہ پولیو کی کیمپین میرے خیال میں اسی مائکرو پلان پہ ہم چلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈینگی کے ورکرز بھی وہیں پہ جا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم فالو کر لیتے تو شاید ہمارا جو رسپانس ہے اٹ وڈ ہیو بین ایفیشینٹ، اور ہمارے سارے کے سارے ایریاز وہ کور ہو جاتے ہیں۔ اگر پولیو کے اندر جا کے ہم لوگ لاکھوں بچوں کو قطرے پلا سکتے ہیں، یہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ،
تو وائی ناٹ فار دا ڈینگی. مطلب یہ پولیو کا کر کے وائی کانٹ وی امپرووائز آر کیمپینس کہ بھئی اگر ایک ٹیم جا رہی ہے اس ٹیم کے ساتھ اتنا ریسورس اگر آپ لگا دو, ساتھ آپ اس کو مائکرو پلان کو فالو کر دو. سو وی شوڈ ہیو بین انوویٹیو. یہاں پہ بیٹھ کے ہم تھوڑا سا انوویٹیو ہوتے, اور یہ جو ہم ڈبل ایفرٹ کریں گے ساری کی ساری, اس ایفرٹ کی بھی شاید ضرورت نہ پڑتی. پولیو کی ٹیم آگے چل رہی ہے, اس کے 5-6 بندے اس کے پیچھے چل رہے ہیں, مائکرو پلان کو ایک کو فالو کرتے جا رہے ہیں. یہ ڈینگی والا اور یہ کہ کون سے آپ کے مسڈ ایریاز رہ گئے ہیں اور مسڈ ایریاز نہیں ہیں, اگر پورے ڈسٹرکٹ کو اتنے بڑے کو ہم فالو کر رہے ہیں پولیو کے ساتھ تو یہ بھی ہو جاتا. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. پھر ایک کنسرن تھا ہمارا کہ یہ لاہور ہے, لاہور میں بی اے بگر سٹی ان ٹرمز آف دا پاپولیشن, لیکن جب آپ فیصل آباد کو دیکھتے ہیں, آپ یہاں سے موٹر وے سے سٹارٹ کر کے اور جہاں تک تاندلیاں والا دریائے راوی اور وہاں تک ساہیوال تک جاتا ہے, یہ ادھر ننکانہ صاحب تک, تو فیصل آباد کا تو جو جیوگرافک سپریڈ ہے یہ بہت زیادہ ہے. لاہور کے پاس ڈینگی کے 7,000 ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ, مطلب ڈیلی ویجز. فیصل آباد کے پاس ایک ورکر نہیں ہے. مطلب یہ آپ دو شہروں کا کیا آپ جس طرح سے کمپیریزن ہم ڈرا کر رہے ہیں, واٹ کائنڈ آف کمپیریزن از دس. تو گورنمنٹ واز ویری کائنڈ, ان لوگوں نے ہمیں 1,000 جو ہیں ڈیلی ویج ورکرز ہیں وہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ اس کیمپین کے اندر 89 ڈیز کے لیے ہم انگیج کریں گے. تو گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہا ہے, لیکن سب سے پہلے ٹل دا ٹائم دوز ورکرز کم, سارے محکموں کے اوپر اگر کسی محکمے نے اپنی ہاؤس کیپنگ صحیح نہیں کی, آئی ایم ٹیلنگ یو وتھ شیورٹی کہ میں اگر کسی محکمے کا مجھے کوئی نظر آ گیا پانی والا کام, تو میں اس محکمے کے اوپر جس طرح سے کسی زمانے میں استغاثے ہوتے تھے ہم استغاثے دیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اپنی فیسلٹیز آر ناٹ ان اے ویری نائس شیپ. چاہے آپ ڈجکوٹ کے RHC کے اوپر چلے جائیں, چاہے آپ کسی THQ کے اوپر چلے جائیں سمندری میں, چاہے آپ DHQ میں چلے جائیں. میرا مطلب ہے اگر DHQ کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے, سارے کے سارا وہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ پاسبل ہیومن ریسورس پڑا ہوا ہے, تو پھر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی تھنگ. اف اگر DC آفس کے اوپر اس کی چھت کے اوپر اگر پانی کھڑا ہو, تو میں آپ کے سامنے کیا تقریر کر رہا ہوں. پہلے جا کے مجھے اپنے دفتر کو اس کو جا کے سیٹ کروانا چاہیے کہ اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کہیں جی DC صاحب پہلے آپ اپنے آفس کو تو دیکھ لیں کہ جہاں پانی کھڑا ہے, جہاں پہ اتنی بریڈنگ پلیسز ہیں. سو سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہر بندے نے اپنے جا کے میک شور کہ سب سے پہلے یہ آپ نے جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول. یوز دس سوشل میڈیا ٹو ٹیل دا پیپل دیٹ ڈینگی از دا ریئل تھریٹ. وی آر انکاؤنٹرنگ اینڈ فیسنگ دس تھریٹ. یہ ڈینگی والا آپ کے ساتھ آ گیا, کووڈ کے کل پیشنٹس رپورٹ ہو گئے. کووڈ کے اندر مطلب واٹ کائنڈ آف پرفارمنس آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. کووڈ کے اندر جو بوسٹر ڈوز لگنی ہے فیصل آباد از دا لوئسٹ. میرا مطلب ہے کہ اس سے کوئی کم پرفارمنس ہو سکتی ہے؟ آئی کوڈ ناٹ امیجن ان مائی لائف کہ فیصل آباد کی پرفارمنس کس طرح کی ہوگی. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ آر سیلوز. ہم کر کیا رہے ہیں بوسٹر ڈوز کے اندر؟ فیصل آباد از ان دا ریڈ. کیسے ہم نے لگانی ہے بوسٹر ڈوز؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سی ہیلتھ صاحب, میں تھوڑا سا اس چیز کے اندر میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ ول پرفارم لائک دس. یہ ڈاکٹر صاحب کو 3-4 دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو ہیم ان مائی ٹیم. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ان مائی ٹیم. مجھے پوری امید ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ محنت کریں گے, یہ لوگ ایفیشینٹلی کام کریں گے. یہ صرف اور صرف ہم جھوٹی باتیں جو اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں, انٹروسپیکشن کرتے نہیں ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہے, یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ مجھے, بلکہ کل میں جب DHO سے بات کر رہا تھا, اونلی لاسٹ 5-6 ڈیز ہمارا جو اگینسٹ 70,000 جو ہم نے یہ بوسٹر ڈوز لگانی تھی, اس کے ساتھ ہمارا کوئی ٹارگٹ جو ہے 62,000 کے قریب جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, وی ہیو آر ورک آؤٹ آؤٹ. اگر میں دیکھوں کووڈ آپ کے سامنے ہے, پولیو کیمپین کے اندر پچھلی دفعہ 23 میں نے 26 میں نے خود کہا تھا کہ آپ جتنی زیادہ UCs کا ہو سکے آپ مجھے LQS کر کے دیں. دا گڈ تھنگ از کہ 26 میں سے 23 جو ہماری UCs تھیں وہ پاس ہوئیں, اور فیصل آباد کا نمبر امنگسٹ آل میجر ڈسٹرکٹ 88% کے قریب ہم نے جو ہے وہ اپنے رزلٹس اچھے اچیو کیے. دس واز ویری گڈ. اور اس نے اچھا کیا, مطلب لاہور کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں تھا, گجرانوالہ کا اچھا نہیں تھا, لیکن دی پرابلمیٹک ایریا واز کہ جہاں پہ ہم نے ان UCs کے اندر اچھا کام نہیں کیا وہ فیلڈ. وہاں پہ 3 UCs ہم نے فیل کر دی ہیں, وہ ریڈ کے اندر چلے گئیں. اب ایک بھی جگہ پہ جہاں پہ ایسی چیز آ جائے گی وہ دوبارہ آپ کو سویپنگ کرنی پڑے گی, دوبارہ آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی.
یہ میں صرف آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی کہ وی نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ وی نیڈ ٹو رائز ٹو دا اوکیزن. آپ مطلب میرا اسسٹنٹ کمشنر, میرا دفتر, آئی اشور یو کہ جب تک یہ نہیں ہوتا, یہ پولیو والی ایفیشینٹ کیمپین, ساتھ ہمیں چاہے یہ کیا نام ہے عید الاضحیٰ والا انتظام ہے, آگے ہمیں صفائی والا بھی ہو جائے گا, منڈیوں والا بھی ہو جائے گا, یا اسسٹنٹ کمشنرز نے جس طرح سے کام کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ٹیم انکلوڈنگ آپ کے سارے یو آر پارٹ آف مائی ٹیم. وی ول ناٹ ریسٹ ٹل دا ٹائم ہم لوگ اپنے آپ کو پنجاب میں وی فیئر ویئر وی بلانگ ٹو, ہم لوگ جب تک سب سے اوپر نہیں جاتے, سب سے بہتر کام نہیں کرتے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی ریسٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وی ہیو ٹیکن دس بٹر پل. وہ کل جب میں بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے, پرسوں بلکہ چیف منسٹر صاحب جب بات کرنے لگے تھے تو اگین آئی واز گوئنگ ٹو اسپیک اوور دیئر اینڈ آئی واز ناٹ الاؤڈ, کہ میں بات وہی جو آپ میں نے کرنی تھی کہ بھائی اگر آپ ہمیں ریسورسز, آپ کو تھوڑے بہت سر آپ ہمیں تھوڑے ریسورسز دیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. سارے آپ لوگوں نے ابھی محنت کرنی ہے, سارے لوگوں نے جانا ہے. کووڈ اگر فرض کریں کووڈ ویکسینیشن والی آپ کو بوسٹر ڈوز چاہیے, یہ جینر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بتائیں نا کہ آپ کو کتنی ڈوزز چاہیے, ہم آپ کو لگا دیتے ہیں, ہماری خود بخود ہماری پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. محکمے بتائیں کہ کتنی بوسٹر ڈوزز چاہیے, آج ہمارا پلان بنا دیں, آج اس کا پلان کر دیں. بی فورتھ کمنگ, بی پارٹ آف دا ٹیم, بی پارٹ آف دا سسٹم. جب ہم سارے کے سارے ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے انشاءاللہ آئی ایشور یو, ہم لوگوں نے پہلے کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ یہ جب ہم اس کو چیز کو اور اس میٹنگ کو یاد کریں گے نا, یہ پولیو کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا, پولیو کے حوالے سے, کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے, یہ جو دوسرا ہے یا یہ ڈینگی کے حوالے سے. سو آل آف اس ول بی ویری ویری ہیپی آفٹر 2-3 months. اور وہ جو دن ہوگا نا, دین ہم کہیں گے کہ یہ آج ہم نے جو تھوڑی سی تلخ باتیں کی تھیں, آج اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. تو کائنڈلی میک شیور دیٹ آل آف اس, 3-4 چیزیں ہیں. میں میرا ایک دوست تھا بہت اچھا, فوت ہو گیا ہے, تو اس کو میں نے کہا کہ یار زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اس نے کہا زندگی اتنی مشکل نہیں ہے, ہم نے زندگی کو مشکل بنایا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, میرا مطلب ہے امانت میں خیانت نہ کرو. یار یہ 3-4 چیزیں ہیں نا, یہ اگر 3-4 چیزیں ہم کر دیں تو زندگی از ویری گڈ, اور اگر ہم یہ 3-4 چیزیں کریں گے تو زندگی از ناٹ ویری گڈ. ٹھیک ہے. کل میں ڈاکٹر وسیم صاحب, یو آر آلویز ویری کائنڈ. کل میں جب ان سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ ان کو میں کیا بتاؤں سادہ لفظوں میں, کیا بتاؤں کہ یہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ڈینگی والا جو کام ہے اس کو کس طرح سے ہم اسے جان چھڑوا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کپڑے صاف پہننے ہیں آپ نے, یہ آپ کو کسی نے ٹریننگ دینی ہے کہ یہ کپڑے صاف کیسے پہننے چاہیے آپ کو, اور کپڑے صاف آپ کے کیسے ہونے چاہیے. اگر میں وائٹ کپڑے پہن رہا ہوں تو یہ صاف کیسے ہوں گے؟ کہتے اس کی ٹریننگ تو نہیں ہے, بس اپنے پاس یہ جو اس کا سورس ہے اس کو تلف کریں. اگر پانی کہتے ہیں ہل بھی جائے تو اس کے اندر سے وہ لاروا, ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم سیئنگ سم تھنگ رانگ پلیز کریکٹ می, انہوں نے کہا کہ اگر سورس اس کا تھوڑا سا اس کے اندر سے کوئی چیز ویسے پھر کے چلا جائے, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہ آپ کو وہ تھوڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. آپ سورس کو ایلیمنیٹ کر دیں. جہاں پہ جائیں فشریز ڈپارٹمنٹ کو انگیج کریں. میں سارے اسسٹنٹ کمشنرز کو کہہ رہا ہوں, جہاں پہ پولز ہیں ان پولز کے اندر واٹر پاؤنڈنگ ہو گئی ہے, جہاں واٹر کھڑا ہوا ہے, اکوموڈیشن ہو گئی ہے, آپ لوگ کائنڈلی جا کے وہاں پہ تلاپیا فش 800 فش کہہ رہے ہیں 1 ایکڑ کی, اس کو چھوڑ دیں جا کے. آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی, آپ ساتھ میڈیا کو بھی لے کے جائیں, آپ ان کو دکھائیں کہ ہم ان کی ایلیمینیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں. سالڈ ویسٹ کسی جگہ پہ نہ رہنے دیں. سالڈ ویسٹ وی آر گوئنگ ٹو انشور زیرو ویسٹ ان آر ڈسٹرکٹ انشاءاللہ. میں آپ کا ضلع انشاءاللہ جتنا بھی ہے ہم زیرو اس کو کریں گے. آپ کا میں بہت ممنون ہوں. اور اس کسی بھی چیز کو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر فیلئر ہوگا تو آئی ول ٹیک اٹ آن مائی چین. میں کوئی یہ رسپانسبلٹی کو پاس نہیں کروں گا کسی کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ میں یہ نہیں کہوں گا یہ اس بندے کا قصور تھا, اس بندے کا قصور تھا, میں کہوں گا میرا قصور تھا. ٹھیک ہے, شاید دیر واز سم تھنگ مسنگ ان می, جس کو مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ سننے کا, آنے کا. آپ جاؤ اپنا کام کرو, کمپلیسنسی نہ دکھاؤ. جہاں پہ بھی جا رہے ہو سڑکیں چیک کر رہی ہو, سڑکیں چیک کرتے کرتے اس کو جا کے اپنی بلڈنگ چیک کرتے یہ دیکھنا شروع کر دیا کرو. ٹھیک ہے, باقی سب لوگوں سے ایم ایس صاحب یو ہیو یور ورک کٹ آؤٹ, یو ہیو ٹو. میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ نے پہلے تو آپ کسی ہسپتال کے اندر میک شیور کہ آپ کے ہسپتال جو ہے اٹ شوڈ بی ان دا کنڈیشن جہاں جیسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ ویسے ہونا چاہیے. آپ کرتے ہیں ویسا کام, باہر سے بھی اس کو کروائیں. آپ کی بہت شکریہ, بہت مہربانی.